بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ کتاب الطہارہ میں یہ ہم طہارت یا عدم طہارت طہارت اور نجاست کے بارے میں احکام پڑھ رہے ہیں، اور بعض اشیاء کے بارے میں کچھ کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ نجس ہیں کہ نجس نہیں ہیں۔ اب یہ موضوع ہمارا ان اشیاء کے بارے میں ہے کہ جن کے بارے میں عام علم نہیں ہوتا، بعض اس کو نجس سمجھ لیتے ہیں اور بعض اس کو غیر نجس سمجھتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ اگر طبع سلیم کسی چیز کو ناپسند کرتی ہے تو اس سے اس کا نجس ہونا لازم نہیں آتا۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمارے کپڑوں پہ، ہمارے جسم پہ نظر آئیں، جیسے انسان کا تھوک ہے، بلغم ہے، اس کو بھی انسان پسند نہیں کرتا، لیکن وہ شرعاً نجس نہیں ہوتا۔ اس طرح حلال جانوروں کے بول و براد وغیرہ ان کو ہم اپنے جسم پر دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہمارے خون یہ ہمارے جسم پر ہمیں نظر نہ آئے، ہمیں یہی مطلوب ہے، لیکن شرعی طور پر ان کو نجس نہیں کہا جاتا۔ تو اسی کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے ہمارا موضوع ہے کہ بعض اشیاء جن کو بعض لوگ نجس سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ نجس نہیں ہے۔ اس بارے میں جو تفصیل ہے، اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ انسان کی وومٹ جو اس کی قے ہے یا الٹی جس کو کہتے ہیں، یہ نجس نہیں ہے۔ اور یہ اصول ہم نے پہلے بیان کیا کہ جب تک شریعت کسی چیز کو نجس قرار نہ دے وہ نجس نہیں ہوتی، اور یہ ضابطہ پہلے سے سمجھ لیں کہ حرام اور نجس میں فرق ہے۔ ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی۔ حرام چیز وہ ہوتی ہے جس کو کھانا وغیرہ جائز نہیں ہوتا، لیکن نجس ہونے کی دلیل چاہیے۔ نجس ہونے سے مراد ہے کہ اگر آپ کے کپڑوں پہ لگی ہے کوئی چیز تو کپڑے آپ کے پلید ہیں اور وہ غلیظ ہیں، وہ نماز یا عبادت کے قابل نہیں۔ نجس ہونے کا یہ مطلب ہے۔ تو ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی، اس لیے انسان جب وومٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو طبعاً کراہت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ نجس نہیں ہے۔ اور یہی اصول مصنف نے شروع میں بیان کیا کہ حقیقت میں تمام اشیاء، ان میں اصول یہ ہے کہ وہ نجس نہیں، اور تمام اشیاء میں اصلاً جب طہارت ہے تو کسی صحیح اور قابل حجت دلیل سے ہی اس اصول کو بدلا جا سکتا ہے، یعنی تبھی ہم نجس کہیں گے جب کوئی صحیح اور قابل قبول دلیل ہمیں ملے۔ اور مسئلہ میں کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے کسی چیز کے نجس ہونے پر۔ اگر مسئلہ میں واضح دلیل نہیں ہے تو ہمیں اس کو نجس نہیں کہنا چاہیے، اور اگر کوئی کسی چیز کو نجس کہے تو ہم اس سے دلیل طلب کریں گے۔ جیسے بعض چیزیں بعد میں آ رہی ہیں، جمہور ان کو نجس کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ ان ائمہ کے پاس ان کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ بعد میں ان کا ذکر، جیسے انسانی خون ہے یا شراب وغیرہ یا منشیات وغیرہ۔ اب مصنف نے کہا کہ نجس نہیں ہے کیونکہ اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ ہاں، ایک صحیح حدیث موجود ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاف افطر فتوضا، ایک دفعہ رسول اللہ کو کہہ آئی تو آپ نے روزے کو کھول دیا، شاید آپ کا نفلی روزہ تھا آپ نے چھوڑ دیا۔ اگر کہہ خود بخود آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر انسان عمدن کہہ کرے، یعنی کسی تکلیف سے یا کسی مرض سے اپنے حلق کے ذریعے کھانا نکالنے کی کوشش کرے، عمدن کہہ کرنے سے، تکلف کے ساتھ کہہ کرنے سے روزہ فاسد ہوتا ہے۔ از خود کہہ غالب آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو نبی اسلام کو نفلی روزے میں یہ مناسب لگا کہ میں روزہ کھول دوں، تو آپ نے روزے کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد آپ نے وضو کیا۔ بہرحال کہہ کہ ناقض وضو ہونے کی کوئی دلیل نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو وضو کی ضرورت ہو، تو کہہ کہ نہ ناقض وضو ہونے کی کوئی دلیل ہے اور نہ ہی اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل ہے۔ اور ایک مصنف نے یہاں پر حدیث ذکر کی ہے کہ نبی الاسلام نے ایک دفعہ حضرت عمار کو دیکھا کہ اپنے ڈول سے وہ چھاگل میں، یعنی اپنے کسی مشکیزے میں پانی بھر رہے تھے، تو فرمایا کہ عمار یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنے کپڑے کو دھونے کے لیے پانی لے رہا ہوں کیونکہ اس پر بلغم لگ گیا ہے، یعنی تھوک وغیرہ لگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمار انما یغسل الثوب من خمس من الغائط والبول والقیء والدم والمنی، کہ عمار چار چیزوں سے، پانچ چیزوں سے کپڑا دھویا جاتا ہے، پخانہ لگنے سے یا پیشاب لگنے سے، اور قے اور خون اور منی وغیرہ کے لگنے سے۔ اور فرمایا یا عمار ما نخامتک ودموع عینیک والماء الذی فی رکوتک الا سبا، یہ جو تیرا بلغم ہے یا آنکھوں کے آنسو یا وہ پانی جو تیری شاگل میں یا تیرے مشکیزے میں ہے، یہ سب برابر ہے، مراد یہ نجس نہیں ہے۔ یہ حدیث باطل ہے، موضوع ہے۔
یعنی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ روایت بے اصل اور باطل ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ قے کو دھویا جائے اور خون کو دھویا جائے اور منی کو دھویا جائے، جبکہ نشیاء کو دھونے کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ البتہ طبعاً انسان ناپسند کرتا ہے ان اشیاء کو کپڑے پر یا اپنے جسم پر دیکھنا، اور کراہت محسوس کرتا ہے، اور اس کی طبیعت میں ایسے یعنی خلجان سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے ویسے من باب نظافہ انسان صاف کر لیتا ہے، لیکن ان کو دھونے کی یعنی اس لحاظ سے کہ نجس ہونے کے لحاظ سے ان کو دھونے کی ہمیں کوئی واضح دلیل نہیں ملی، اس لیے ہم ان اشیاء کو نجس نہیں کہہ سکتے، ان تمام اشیاء کو۔ تو میں نے کہا کہ جن کے نجس ہونے کی دلیل ہو وہی چیزیں نجس ہوا کرتی ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے باطل قرار دیا۔ اب دیکھیے یہاں پر عجیب سی بات ہے کہ کئی جاہل میڈیا پر بیٹھ کر وہ آنکھوں کے آنسوؤں کو بھی نجس قرار دیتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ سنا، وہ ایک جاہل سا بابا ہے، وہ ایسے فضول سی باتیں کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو یہ نجس ہوا کرتے ہیں۔ یوں ہی کسی چیز کو نجس کہہ دینا، آنکھوں کے آنسو، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں روتے تھے، صحابہ کرام بھی روتے تھے جب نماز پڑھتے، آپ قرآن کریم کی آیات، جنت اور جہنم کی آیات پر غور کرتے اور آپ کی آنسوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور یہ اللہ کی رحمت کی اور خشوع و خضوع کی علامت ہے۔ تو جہالت کے ساتھ کسی چیز کو یوں ہی نجس کہہ دینا یہ بیکار ہے۔ تو بہرحال اس اصول کے تحت یہ جو یہاں پر بات بیان کی کہ انسان کی جو وامٹ ہے یا قے یا الٹی جس کو کہتے ہیں، یہ نجس نہیں ہوتی، البتہ من باب نظافہ اس کو صاف کر لیا جائے، دھو لیا جائے۔ آگے مسلم نے اسی پر مناظرانہ انداز میں کچھ بات کی ہے کہ جب تک کوئی دلیل نہ ہو کسی چیز کے نجس ہونے پر اس کو نجس نہیں کہنا چاہیے۔ جی یہ کسی نے ہاتھ اٹھایا، کیا کہنا چاہتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم شیخ السلام۔ محترم، ناک کی رطوبت کے بارے میں کیا ہے؟ کیا وہ نجس ہیں؟ جو زکام وغیرہ ہو جاتا ہے یا مطلب جو ناک سے رطوبت نکلتی ہے ہاں یہ کھانسی ہم نے زکام کی صورت میں؟ ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ اشیاء نجس نہیں ہے، اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ بلغم، جو انسان کے تھوک سے بلغم آتی ہے یا ناک سے رطوبت بہتی ہے یا آنکھوں سے پانی نکلتا ہے یا آنکھوں کے کناروں پر آنکھوں کے خراب ہونے کی وجہ سے کچھ یعنی عجیب سا مواد سے جمع ہو جاتا ہے یا کانوں سے میل نکلتی ہے، یہ تمام ان اعضاء سے نکلنے والی جو یعنی مکروہ سی اشیاء من باب نظافہ انسان ان کو صاف رکھتا ہے، لیکن ان کو ہم نجس نہیں کہتے کیونکہ ان کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اور حقیقت میں یہ اشیاء ظاہر ہے کہ وامٹ سے تو کم ہے ان کا درجہ۔ وامٹ، یہ الٹی، انسان کو سب سے زیادہ کراہت اس سے ہوتی ہے یہ۔ اور جب کیا ہے کہ نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں، ہم اس کو نجس نہیں کہتے، راجے قول یہی ہے، یہ نجس نہیں ہے تو باقی کوئی چیز بھی نجس نہیں۔ تو اصول آپ وہ سمجھیے کہ جب تک کسی چیز کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو وہ نجس نہیں ہوتی۔ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ حرام ایک الگ موضوع ہے اور نجاست الگ موضوع ہے، ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی، یہ حرام ہے یہ اشیاء، یعنی کوئی بھی طبع سلیم کا مالک انسان ان کو تناول کرنا پسند نہیں کرتا، یہ حرام ہے بلا شبہ، لیکن بہرحال نجس ہونے کی دلیل چاہیے اور نجس نہیں۔ موضوع کو آگے بڑھائیے۔ انسان کی منی، مرد کی ہو یا عورت کی، یہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے؟ یہ مسئلہ خاصا مختلف ہی ہے، اس میں دونوں طرح کی آراء موجود ہیں۔ امام احمد اور امام شافعی اس کو نجس قرار دیتے ہیں، اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ اس کو غیر نجس قرار دیتے ہیں۔ ائمہ میں اختلاف موجود ہے، اس لیے مذاہب میں کچھ اختلاف ہے۔ اب دیکھیے اس بارے میں احادیث پہلے پڑھ لیجیے، پھر ہم اس موضوع کو مزید تحقیق سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انسان کا جو نطفہ ہے یا منی ہے، اس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچتی ہوں، یعنی آپ کے کپڑے سے کھرچ دیتی اور پھر آپ اس میں نماز پڑھ لیتے۔ منی جب غلیظ ہو یعنی گاڑی ہو اور کپڑے پر اس کی تہ جم جائے تو اس کو وہ کھرچ لیا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں اما عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھتی ہوں کہ میں جب کہ وہ خشک ہو چکی ہوتی میں اپنے ناخنوں کے ساتھ آپ کے کپڑے سے کھرچ ڈالا کرتی تھی۔ اب اسی منی کی نجاست اور طہارت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض اسے غیر نجس کہتے ہیں، بعض اسے نجس کہتے ہیں۔ امام شوکانی اور عبد الرحمن مبارک پوری وغیرہ نے کے نزدیک منی نجس ہے۔ تو خیر مسئلہ میں کچھ اختلاف موجود۔ اب راجے کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سبیلین سے جو بھی چیز خارج ہوتی ہے اس کو عام طور پہ نجس کہا جاتا ہے۔ سبیل سے مراد انسان کے قبل اور دبر، اس کے پیشاب اور پخانے کے راستے سے کچھ بھی خارج ہو عام طور پہ اس کو ہم نجس ہی کہتے ہیں، سوائے ان کے جن کو شریعت نے نجس نہیں کہا۔
جیسے خون ہو، نارمل خون دم حیض کے علاوہ، اس کو عام طور پہ نجس نہیں کہا جاتا۔ اس کے علاوہ ان رستوں سے خارج ہونے والی اشیاء کو نجس کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی منی کے نجاست کے قول کو تقویت ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے منی کے بارے میں کہا الم نخلقکم من ماء مہین، اللہ نے اسے مائع مہین قرار دیا، یعنی حقیر پانی کی بوند سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ مہین کہتے ہیں رسوا کو، ذلیل اور رسوا چیز کو مہین کہتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ نے منی کو مائع مہین قرار دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی بہتر الفاظ میں ذکر نہیں کیا جیسے کہ پاک اور طاہر اشیاء کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے باقی قابل قدر اشیاء کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو قرآن نے اس کو مائع مہین کہا۔ اور اسی طرح احادیث میں جو اس کے نظافت کی بات ہے نا، سیدہ عائشہ فرماتی میں خرچ دیتی، اور کبھی کہتے ہیں کہ کپڑے سے دھو دیتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں عموم البلوا ہو، عموم بلوا سے مراد ہے کہ انسان کی اس میں ابتلا ہوتی ہے اور بار بار وہ اس کا سامنا ہوتا ہو، تو اس کو پاک کرنے میں شریعت کچھ آسانی اور تخفیف فراہم کرتی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ اگر عورت کپڑے کا پلو لمبا چھوڑتی ہے اور وہ کسی نجس جگہ پر چل کے آگے بڑھتی ہے تو نجاست اس کے کپڑے پر اگر لگ بھی جائے تو پاک زمین پر رگڑ کھانے سے کپڑے کو پاک تصور کیا جائے گا۔ اب دیکھیے کپڑے کے اندر نجاست اتر جاتی ہے، اب اگر صاف زمین پہ رگڑ کھاتی بھی ہے تو کپڑے کے اندر تو نجاست کے اثرات موجود ہیں، لیکن شریعت نے عورت سے نرمی کی کہ اگر نماز پڑھنے جائے اور رستے میں کپڑے پر نجاست لگ جائے اور آگے چل کے مسجد میں اس کے لیے دھونے کی یا پانی سے صاف کرنے کی سہولت میسر نہ ہو تو کیوں اس کو یہ حکم دیا جائے جو اس کے لیے گراں گزرے؟ تو شریعت کچھ نرمی اور کچھ سہولت دیتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ منی کو دھونے میں یا صاف کرنے میں شریعت نے کچھ رخصت فراہم کی ہے۔ اب بعض ائمہ جو اس کو کہتے ہیں کہ نجس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو کھرچنا کفایت کرتا ہے، یا اس کو کسی کپڑے پر کپڑے سے رگڑ دینا ہی کافی ہے، دھونا لازم نہیں۔ ہم نے کہا کہ رگڑنے سے بھی بعض نجاسات کو صاف کرنے کا شریعت نے طریقہ سکھایا ہے۔ باقی اس کے غیر نجس ہونے کی کوئی واضح دلیل نہیں، بس یہ کہ اس کو دھونے میں ذرا آسانی فراہم کی گئی ہے۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر منی کپڑے پر لگی ہو کم از کم اس کو رگڑا جائے گا یا اس کو کھرچا جائے گا، اس کو صاف کیا جائے گا۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ دوسری جانب جو چیزیں نجس نہیں ہوتی، جیسے انسان کا بلغم ہے یا اس کے ناک سے بہنے والی رطوبت ہے، اگر انسان اس کو کپڑے پر لگا چھوڑ کر نماز پڑھ لے تو کپڑا نجس نہیں ہوتا۔ لیکن منی کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ اس کو رگڑنا یا کچھ صاف کرنا کسی نہ کسی انداز میں ضروری ہے۔ تو جب صاف کرنے کی شریعت نے تلقین کی ہے تو اس کے نجاست کے موقف ہی کو تقویت ملتی ہے، اور محتاط یہی موقف ہے، واللہ اعلم۔ احتیاط پر مبنی یہی موقف ہے کہ اس کو دھویا جائے اور اس کو صاف کیا جائے۔ باقی بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس سے تو انسان کی تخلیق ہوتی ہے، تو اس کے اندر بہت سے آپ جانتے ہیں کہ جراثیم ہوتے ہیں جن سے انسان کی ایک جراثیم سے بس تخلیق ہوتی ہے، اور باقی ایک قطرے کے اندر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں میڈیکل کہتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں، واللہ عالم۔ باقی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ نے جیسے چاہے انسان کو پیدا کیا۔ اگر انسان کی تخلیق کے مرحلے پر آپ غور کریں، اللہ نے انسان کو اس کی اوقات دکھائی ہے۔ سورہ یاسین کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا، حقیر پانی کی بوند سے، کہ جس کو کپڑے سے صاف کرتا ہے، اس کو کپڑے پہ لگا رہنے نہیں دیتا، اس کی بدبو کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اس نے پیدا ہونے کے بعد ہمارے ساتھ ہی الجھنا اور جھگڑنا شروع کر دیا، اور کہتا ہے قال من یحیی العظام وہی رمیم، جب مر کے میں میری ہڈیاں بھی سڑ جائیں گی تو مجھے کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہہ دیجیے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ تو اللہ نے انسان کو کہا کہ دیکھو انسان، ہم نے تمہیں کس انداز میں پیدا کیا، اپنی اوقات پہ غور کرو۔ اب جانتے ہیں کہ جب عورت پریگننٹ یعنی حاملہ ہو جائے تو اس کو ماہواری ختم ہو جاتی ہے، اور وہی ماہواری جو اس سے پہلے خارج ہوتی تھی اب وہی اسی کے اجزاء بچے کی خوراک بنتے ہیں، اور ماہواری کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے رحم کے اندر انسان کی تخلیق کی، اور رحم کے اندر جو مواد جمع ہوتا ہے دم حیض وہ نجس ہے، وہی انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور انسان کی اسی انداز میں پیدائش ہوتی ہے۔ یہ ایک واضح امر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ جیسے چاہے اپنی مخلوق کو پیدا کرے۔ اس بیس پر کہنا کہ انسان کی تخلیق کسی نجس چیز سے کیسے ہو سکتی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے اس چیز کو ہمیں دھونے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا۔ اب انسان دیکھنے میں بڑا اچھا، بڑا خوش شکل نظر آتا ہے، لیکن انسان کے اپنے پیٹ کے اندر ہمیشہ نجاست رہتی ہے،
اور انبیاء کرام کے ساتھ بھی نجاستیں ہوتی تھی، وہ بھی دھویا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ جو چاہے سو فیصلے کرے، اس وجہ سے ہم کسی چیز کو غیر نجس نہیں کہہ سکتے کہ اس انسان کی تخلیق ہوئی یا انسان کے جسم کے ساتھ ہی جڑی ہوئی، واللہ اعلم۔ تو خیر اس کے غیر نجس ہونے کا ایک موقف ہے، لیکن نجاست کا موقف زیادہ احتیاط پر مبنی ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد مسلمان کا خون، عام خون جو جسم کے کسی بھی حصے سے نکلتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا، وہ پاک ہوتا ہے، جسم کے کسی بھی حصے سے نکلنے والا خون۔ اب میں نے پہلے ایک بات کہی کہ خون حرام ہے، مراد اس کو پینا یا خون کو چوسنا یہ حرام ہے بلا شبہ، لیکن اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اور اس کی بہت سی ادلہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی الاسلام کے ساتھ غزوات میں مختلف جہاد میں شریک ہوتے اور جہاد میں کہیں زخمی ہو جاتے اور کپڑے خون آلود ہوتے اور زخموں سے خون رس رہا ہوتا، اسی حالت میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور نبی السلام نے کبھی نہیں کہا تھا کہ تم خون آلود کپڑوں میں کیوں نماز پڑھتے ہو، اور تمہارے کپڑے خون والے ہوتے ہیں تو دھو کر نماز پڑھا کرو۔ اس بارے میں کچھ واقعات یہاں پر ذکر کیے گئے، جیسے یہ واقعہ غزوہ ذات الرقاع میں جابر فرماتے ہیں پیش آیا کہ غزوہ ذات الرقاع میں ایک صحابی نے کسی مشرک کی عورت کو قتل کر دیا۔ مسلمان گھروں میں گھس کر عورتوں کو قتل نہیں کرتے تھے، ہاں جو میدان میں سامنے آتی ہے پھر اس کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اس مشرک نے قسم کھائی کہ میں اصحاب محمد میں خون ریزی کروں گا، یعنی میں ان سے بدلہ لوں گا۔ چنانچہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے رہا، ایک منظر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور فرمایا کہ کوئی پہرا دے، تو دو آدمی تیار ہوئے، ایک مہاجر اور ایک انصاری۔ آپ نما پونا بفم الشعب، گھاٹی کے دھانے پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہاں خیال رکھنا اور دشمن کی نقل و حرکت کو دیکھنا۔ دونوں گھاٹی کے دھانے کی طرف نکل گئے، رات کا مرحلہ تھا، تو مہاجر کہتا میں آرام کر لیتا ہوں، انصاری نے کہتا میں پہرا دیتا ہوں۔ تو انصاری نے کہا کہ رات کا پہر ہے اور جہاد کا مرحلہ ہے، اور کیوں نہ میں کچھ نوافل پڑھ لوں، سے نفل پڑھنا شروع کر۔ وہ مشرک طاق میں تھا، اس نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اسے پتا تھا کہ مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے تیر مارا جو صحابی کو لگا۔ صحابی نے دوران نماز اپنے جسم سے تیر کو نکالا اور نماز کو جاری رکھا، اس نے پے در پے تین تیر مارے۔ پھر اس انصاری نے رکوع و سجدہ کیا، مراد نماز مکمل کی اور نماز سے فارغ ہو کر اپنے مہاجر ساتھی کو جگایا۔ تو مشرک نے دیکھا کہ لوگ چکنے میں، تو بہرحال بھاگ گیا۔ تو مہاجر صحابی نے انصاری کو خون میں لت پت دیکھا تو کہنے لگا، وہ بھائی آپ نے مجھے پہلے تیر پر کیوں نہ خبردار کیا، نماز چھوڑ کے چلے آتے۔ تو اس نے کہا کہ میں فلاں صورت اور بعض روایت میں سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا، اور مجھے پسند نہ لگا کہ میں سورج چھوڑ دوں اور نماز درمیان سے چھوڑ کر آ جاؤں۔ تو نماز میں ان کو یہ لذت ہوتی تھی اور نماز کے ساتھ ان کا ایسے دل لگتا۔ تو خیر حالت زخمی حالت میں اور خون نکلنے کی حالت میں اس نے نماز جاری رکھی۔ اب نبی اسلام بھی اس غزوہ میں موجود ہے، ظاہر ہے آپ بھی صورتحال پر مطلع ہوئے، اور آپ نے تو نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز باطل ہو گئی یا وضو ٹوٹ گیا یا تمہارے کپڑے نجس ہو گئے، ایسا آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ مختلف مارکوں میں جایا کرتے تھے اور کپڑے خون آلود ہو جاتے اور اس طرح نماز جاری رکھتے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس نماز میں حملہ کیا گیا، نماز فجر میں، عمر نے زخمی حالت میں وہ نماز پوری کی تھی۔ عمر نے شدید زخمی حالت میں بہتے خون کے باوجود وہ نماز پوری کی ہے، درمیان سے چھوڑا نہیں ہے۔ اگر خون نجس ہوتا یا اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو وہ کیوں نماز پوری کرتے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ابن عمر سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے اپنا ایک محاسا بھینچ دیا۔ محاسا یہ کہتے ہیں زخم، کوئی پھوڑا پھنسی وغیرہ کو کہتے ہیں، کوئی پھنسی وغیرہ تھی، اس کو انہوں نے دبایا، اس سے خون نکل آیا، تو انہوں نے وضو نہیں کیا، اور اس سے معلوم ہوا کہ خون کے نکلنے سے وضو وغیرہ نہیں ٹوٹتا۔ باقی اور روایات بھی یہاں پر مصنف نے نقل کی۔ اس طرح اگر منہ سے خون نکل آئے، کلی کرنے میں خون نکل آتا ہے، یا بس اوقات دانت سے خون نکل آتا ہے، یا حالت نماز میں کسی زخم سے خون رسنے لگتا ہے، تو اس سے نہ کپڑے نجس ہوتے ہیں اور نہ ہی نماز ٹوٹتی ہے۔ تو انسان کا خون نجس نہیں ہے، کیونکہ اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اگرچہ ائمہ اربعہ کا موقف یہ ہے کہ خون نجس ہے، اور ائمہ اربعہ نے خون کو نجس اس لیے کہا کہ یہ حرام ہے، اس کا تناول کرنا، اس کا پینا وغیرہ انسانی خون وغیرہ کا حرام ہے۔ تو اس کے حرام ہونے کو انہوں نے نجس ہونے پر قیاس کیا اور کہا حرام ہے تو نجس ہے۔ حالانکہ ہر حرام چیز سے نجس ہونا لازم نہیں ہے، جیسے سونا ہے نا، سونا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن مرد کا سونے کو یعنی گولڈ کو چھونا تو حرام نہیں ہے نا، حرام یہ نجس تو نہیں ہے۔ تو ایک چیز جو حرام ہو اس کو حرام رکھتے ہیں، جب تک نجس ہونے کی دلیل ہو اس کو نجس نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح جو حلال جانور ہیں ان کے جسم سے بہہ کر جو خون نکلتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا، حرام ضرور ہے،
کہ اس کو پینا یا اس کو استعمال کرنا حرام ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہوتا دم حیض کے سوا۔ دم حیض کے حرام ہونے کی دلیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اللہ نے دم جانور کے جسم سے بہنے والے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا کل جز فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس، کہ میں نہیں پاتا کوئی حرام سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا دم مسفوح ہو یا لحم خنزیر ہو، فانہ رجس۔ اس میں مردار کے نجس ہونے پر ادلہ آپ نے پیچھے پڑھ لی ہیں۔ مردار کو عموماً نجس کہا گیا جو تبھی موت جانور مر جائے، لیکن جب ہم ذبح کرتے ہیں، ذبح کرتے ہوئے جانور کے جسم سے بہنے والا خون اس کو اللہ نے حرام کہا ہے، اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر کسائی جانور کو ذبح کرتے ہیں، کپڑوں پر خون گر جائے تو کپڑے نجس نہیں ہوں گے۔ اس طرح لحم خنزیر کو اللہ نے نجس قرار دیا۔ اس پر مسلم نے آگے مزید روایات ذکر کی ہیں کہ خون کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ روایات آپ کے کچھ سامنے ہیں۔ اسی طرح نسوانی رطوبت دم حیض کے علاوہ، اس پر پہلے ہم نے کچھ خیال اظہار کیا تھا، کچھ بیان کیا تھا۔ عورت مرض کی وجہ سے یا بغیر مرض کے بعض رطوبت جو اس سے خارج ہوتی ہے امراض میں، جیسے لکوریا اکثر عورتوں کو اس مرض کا مسئلہ ہوتا ہے، یا بعض دیگر وجوہات سے اگر تو شہوت کی وجہ سے کوئی رطوبت نکلے اس کو مزی کہتے ہیں۔ شہوت کی وجہ سے جو رطوبت ہوتی ہے اس کو مزی کہتے ہیں، اور مزی نجس ہے جو شہوت کی وجہ سے انسان کو پانی سے خارج ہوتا ہے، مرد کو یا عورت کو، وہ نجس ہوتی ہے۔ اس کی نجاست پر واضح دلیل پیچھے گزر چکی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے انہوں نے سوال کروایا تھا، آپ نے اس وجہ سے اپنے اعضاء کو دھونے کا اور وضو کا حکم دیا تھا۔ تو اگر حالت شہوت سے کچھ خارج ہو، یعنی منی کے علاوہ پانی وغیرہ، اس کو مزی کہتے ہیں اور وہ نجس ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی مرض سے یا بعض حالات میں اگر ایسی کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے عورت سے، تو وہ نجس ہے یا نہیں، اس بارے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ بعض فقہا نے محتاط رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا چونکہ یہ شرمگاہ سے چیز خارج ہوتی ہے اس لیے اس کو نجس قرار دیا جائے، کیونکہ عام طور پر جو بھی سبیلین سے چیز خارج ہو یعنی قبول دبر سے، اس کو نجس ہی قرار دیا جاتا ہے۔ ایک موقف ہے یہ ذرا محتاط موقف ہے، لیکن واضح طور پر اس کے ویسے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اور خاص طور پر اگر عورت کسی مرض کا سامنا کرتی ہو کہ مرض کی وجہ سے اس کے کپڑے خراب ہوتے رہتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو اس کو ہم یہ کہیں گے جب وضو کرے تو کپڑوں پر بس چھینٹے مار لے، اتنا ہی کافی ہے، اور دھونا لازم نہیں ہے۔ دھونا لازم نہیں، باقی من باب النظافہ اپنے کپڑوں کی صفائی کا کچھ خیال رکھے، یہ نظافت کے طور پر بہتر ہے، لیکن واضح طور پر اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ یا پر مسلم نے ذکر کیا، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ چاہیے کہ عورت اپنے پاس ایک کپڑا رکھے، جب اس کا شوہر فارغ ہو تو اسے دے تاکہ وہ اپنی گندگی صاف کر لے اور عورت بھی صاف کر لے، پھر وہ اپنے اپنے کپڑوں میں نماز پڑھ لے۔ یہ جو جب یعنی جمع کرے تب کا بیان ہے کہ منی وغیرہ صاف کر لیں۔ جناب قاسم بن محمد رحمہ اللہ سے مروی ہے، قاسم بن محمد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں، مدینہ کے بڑے فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے متعلق سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ وہ اپنی اہلیہ سے یعنی خلوت کے لیے آتا ہے اور کپڑے پہن لیتا ہے، اسے ان کپڑوں میں پسینہ بھی آتا ہے، تو کیا نجس ہے؟ انہوں نے کہا کہ عورت اپنے پاس ایک کپڑا رکھا کرتی تھی، ایسی صورت میں ہوتی تو مرد اس کے ساتھ اپنے بدن سے اعضاء گندگی کو صاف کر لیتا اور پسینہ آنے کو ناپاک کرنے والی چیز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ خیر اس سے مسلم نے یہ استدلال کیا ہے کہ نجاست یعنی اگر دوران جماع یا اس سے پہلے بعد میں رطوبت وغیرہ خارج ہوتی ہے اس کو نجس نہیں کہا جاتا، یہ پسینے کے حکم میں، واللہ عالم۔ تو خیر میں نے کہا کہ اگر تو شہوت سے ہے تو اس کو مزی کہتے ہیں اور مزی نجس ہے، اور اگر ویسے کسی مرض سے ہے تو عورت اپنی نظافت کا خیال رکھے، اور لازم نہیں اس کے لیے کہ ہمیشہ کپڑا دھوتی رہے، شریعت ایسی حالت میں ویسے بھی رخصت اور آسانی فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں جو حرام ہے اور ان کے نجس ہونے کی دلیل نہیں، جیسے شراب حرام ہے اور منشیات بھی حرام ہے جو بھی نشہ و اشیاء ہیں، لیکن ان کے نجس ہونے کی کوئی قابل حجت دلیل موجود نہیں۔ اللہ نے ان اشیاء کو حرام قرار دیا اور ان کے لیے رجس یعنی نجاست کا لفظ بھی بولا، لیکن یہ نجاست مانوی ہے، یعنی گناہ کی نجاست ہے، ظاہری نجاست نہیں ہے۔ جب تک کسی چیز کے اجزاء میں کوئی نجاست نہ ہو تب تک اس کو نجس نہیں کہتے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ شراب کے اجزاء میں نجاست استعمال ہوتی ہے، آج کل شراب وہ کیمیکل سے بناتے ہیں، کس چیز سے بناتے ہیں واللہ عالم۔ قدیم دور میں جو شراب بنتی تھی وہ لوگ کیا کرتے تھے، کھجوروں کو بھگو کر رکھ دیتے بند کر کے،
گرمی میں، اور ان کے اوپر یعنی جھاگ سی آ جاتی، ان کے اندر ابال جوش پیدا ہو جاتا، اور ان کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا. تو پہلے مرحلے میں وہ نبیذ بنتا تھا، اور نبیذ وہ قابل یعنی عقل مشروب ہے، وہ پینے کے قابل مشروب ہوتا ہے، وہ صحیح ہے. اور نبیذ کے بعد اگلا مرحلہ اس کے اندر نشہ پیدا ہونے کا آتا تھا، اور لوگ اس کو پیتے تھے اور ایسے باقی بہا بھی دیتے تھے اگر چاہتے تو اس کے اندر کوئی نجاست والی بات نہیں. اگر شراب کے اجزاء میں نجاست ثابت نہ ہو تو ہم اس کو نجس نہیں کہتے. کسی بھی چیز کے نجس ہونے کے لیے اس کے اجزاء میں کسی نجاست کا موجود ہونا، اس کے عناصر میں کسی نجاست کا موجود ہونا لازم ہے. اور ان اشیاء کے اندر اگر نجاست کے ملنے کی ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں تو ان کو نجس نہیں کہا جائے گا. اس سے آپ ایک مسئلہ اور سمجھیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پرفیومز کے اندر وہ الکوہل استعمال ہوتا ہے، یعنی شراب کے کچھ اجزاء استعمال ہوتے ہیں، واللہ عالم. کہ اس کو یعنی زیادہ دیر تک اس کی خوشبو کو محفوظ رکھنے کے لیے الکوہل یا شراب یا اس طرح کی اشیاء وہ استعمال کی جاتی ہے. اگرچہ شراب یا اس طرح کی اشیاء پرفیوم کے اندر استعمال بھی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے ہم اس کو پیتے تو نہیں ہیں، اس کو اپنے کپڑوں پر ہی لگاتے ہیں اور اس کی حالت بدل جاتی ہے، وہ خوشبو بن جاتا ہے. یہ ایسی ہے جیسے شراب پڑے پڑے سرکہ بن جائے تو سرکے کا استعمال جائز ہے. اسی طرح اگر کسی چیز کی شکل بدل کر اس کو ایک قابل استعمال صورت میں تبدیل کر دیا جائے اور اس کو استعمال کے قابل بنا لی، جیسے خوشبو بنا دی جائے، تو اس کو خوشبو کے طور پر لگانا جائز ہے. اگرچہ اس کے اجزاء حرام ہو لیکن نجس نہیں ہونے چاہیے، اجزاء میں نجاست نہیں ہونی چاہیے. اور جب نجاست ہوگی پھر لگانے سے کپڑے نجس ہوں گے. تو شراب یا منشیات یا الکوہل وغیرہ یہ حرام ضرور ہیں جو نشہ و اشیاء ہیں، لیکن ان کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں. دیکھیے اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. یا ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور اسی طرح انصاب استھانے کتوں کے، اور ازلام قسمت آزمائی کے تیر وغیرہ، یہ نجس ہیں، شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجس کا اور سب کو نجس کا ہے، خمر کو بھی، شراب کو بھی، جوئے کو بھی، استانوں کو بھی، اور قسمت آزمائی کے تیروں کو بھی. حالانکہ جوا کوئی چھونے کی چیز نہیں کہ اس کو چھونے سے ہاتھ نجس ہوتے ہوں، اور نہ ہی انصاب جو استھان وغیرہ ہوتے ہیں، آستانے وغیرہ بتوں کے یا پیروں فقیروں کے، اور اس طرح ازلام جو قسمت آزمائی کے تیر ہوتے ہیں، تو تیروں کے چھونے سے ہاتھ وغیرہ نجس نہیں ہوتے. اللہ نے سب کو نجس قرار دیا نا. اگر نجس ہو تو سب کو نجس کہنا چاہیے، لیکن رجس تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ کہا یہ نجس ہے شیطانی عمل کے طور پر. تو شیطانی عمل ہونے کے لحاظ سے ان میں نجاست ہے، یعنی ان کے اندر گناہ کی نجاست ہے، باقی ظاہری نجاست نہیں. ان سے اجتناب کرو. اس میں رجس سے حقیقی نجس اور پلید ہونا مراد نہیں، بلکہ ان کی مانوی پلیدی مراد ہے، یعنی حکمی نجاست مراد ہے، کیونکہ لفظ رجس شراب کے لیے خبر ہے، اور ان کے لیے بھی جن کا اس پر عطف ہے. یعنی شراب کے لیے اللہ نے رجس کا لفظ بولا، اور میسر عطف کن چیزوں کا ہے؟ میسر، انصاب اور ازلام کا. ان سب کا حکم ایک ہی ہے. یہ جوئے، آستانے اور فال نکالنے کے تیروں وغیرہ، ان کے لیے بھی اللہ نے یہ لفظ بولا. جبکہ جوئے، آستانے اور ازلام کو قطعی طور پر حصی اور عینی نجس، ان کی ذات کو نجس نہیں کہا جا سکتا. جیسے اللہ فرماتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے بچو. اب بتوں کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ گندے تو نہیں ہوتے، مراد یہ عقیدے کی یا گناہ کی گندگی یا نجاست اور غلاظت ہے. یہاں پر بتوں کی مانوی گندگی مراد ہے، یعنی مانوی ہوتی ہے کہ یہ عقیدے کے لحاظ سے یا گناہ کے لحاظ سے غیر محسوس ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی بت کو ہاتھ لگا دے تو اس کا ہاتھ پلید ہو جائے گا وغیرہ. مزید برآں اس کی تفصیل سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد مانوی نجاست ہے کہ یہ شراب وغیرہ شیطانی کام ہے، یہ دلوں میں دشمنی اور بغض ڈالتے ہیں، اللہ کی یاد اور نماز سے غافل رکھتے ہیں. آگے مصنف نے اس چیز کی مزید وضاحت کی ہے، اور شراب کے ساتھ ساتھ دیگر منشیات کا بھی ذکر کیا کہ حشیش ہی ہے، جیسے بانگ ہے، چرس ہے، افیون ہے، یہ تمام اشیاء. اب یہ کئی بوٹیاں ہوتی ہیں، جیسے بانگ ہے نا، ایک بوٹی ہے زمین سے اگتی ہے، اور اس کو ہم نجس نہیں کہہ سکتے. اس کو جو ملنگ سے ہوتے ہیں اس کو گھوٹ کر پیتے ہیں، گھوٹا لگا کر اس کو پیتے ہیں، اور اس سے ان کو نشہ ہوتا ہے. اور پھر وہ کیا ہے، درباروں پر جو دمال ڈالتے ہیں، لڈیاں ڈالتے ہیں، وہ نشے میں آ کر وہ زیادہ بانگ پیتے ہیں. تو بانگی ایک بوٹی ہے زمین سے اگنے والی، اس کو گھوٹ کر وہ پیتے ہیں. تو اس کے اندر ظاہری کوئی نجاست نہیں ہے، اور وہ بھی نشہ کرتی ہے. تو نشہ کی چیز حرام ہوتی ہے، نجس نہیں ہم کہہ سکتے. تو تمام منشیات کا یہی حکم ہے کہ یہ
حرام ہیں جب تک ان کے اجزاء میں نجاست ثابت نہیں ہوتی، ہم ان کو نجس نہیں کہیں گے۔ اسی طرح مشرک کی نجاست معنوی ہے، مشرک کو قرآن نے نجس کا، انما المشرکون نجس، کہ مشرکین تو پلید اور نجس ہے۔ اب اگر کوئی کسی مشرک کے ساتھ ہاتھ ملائے، اب نبی اسلام کے پاس مشرک آتے تھے، کافر آتے تھے، یہودی آپ سے ملتے تھے، آپ کے پاس بیٹھتے تھے، اور مسجد میں بھی کئی آ جاتے تھے، آپ ان کو ٹھہرا لیتے تھے تبلیغ کی غرض سے، اور ان کو آپ دین کی باتیں بتا دیتے تھے، اور آپ نے مشرک کو ایک مسجد میں باندھے بھی رکھا، سمامہ بن اسال کو، بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اگر ان کی ذات نجس ہو تو ان کو پھر مسجد میں آنے کی اجازت نہ ہو، یعنی کسی مصلحت سے اگر ان کو مسجد کے اندر روکا جاتا ہے تو نبی اسلام سے اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، باقی ان کو ہم اپنی مجاست مساجد میں بلا وجہ آنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ ان کا کوئی مطلب نہیں آنے کا، اور نہ ہی ہم ان کی عبادت اپنی مساجد میں یا اپنی عبادت گاہوں میں پسند کرتے ہیں۔ اس کی کوئی وجہ نہیں کہ ہماری مساجد میں کوئی بتوں کی عبادت کی جائے یا کوئی شرکی عمل کیا جائے، لیکن ان کی نجاست یہ معنوی ہے، یعنی ایسی نہیں ہے کہ مشرک کو ہاتھ لگانے سے، ہاتھ ملانے سے انسان نجس ہو جائے، یہ عقیدے کی نجاست ہے، اس میں نجس ہونے کی وضاحت ہے، مگر دوسرے دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی نجاست عینی اور حصی نہیں بلکہ معنوی ہے، کیونکہ مشرک کی ذات نجس نہیں ہوتی بلکہ بلحاظ عقیدہ وہ نجس ہوتا ہے، اس لیے وجہ سے وہ برا اور یعنی اللہ کا نافرمان جانا جاتا ہے۔ آگے مسلم نے ایک موقف اختیار کیا جبکہ موقف صحیح نہیں ہے، جمہور کا اور سب ائمہ کا موقف اس کے خلاف ہے۔ مسلم کہتے ہیں خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، مگر اس جانور کے نجس ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص نجس کا ہے، او لحم خنزیر فإنہ رجس، یہ جس آیت میں اللہ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا نا، پیچھے بھی آپ نے آیت پڑھی ہے، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، اب میں آیت کو آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، یہ آیت ہے، الا طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، اللہ نے فرمایا کہ جو حرام اشیاء ہیں وہ کیا ہے، مردار اور دم مسفوح، بہنے والا خون، او یا لحم خنزیر فإنہ رجس، اس کو اللہ نے نجس کہا، بطور خاص لحم خنزیر کو اللہ نے نجس قرار دیا، اور عام ائمہ کا یہ موقف ہے کہ خنزیر نجس ہے، یعنی خنزیر وہ پوری طرح نجس ہے، اس کا گوشت، اس کا پسینہ، اس کے بال، اس کی کھال، ہر چیز کو عام طور پہ عام علماء اس کو نجس ہی قرار دیتے ہیں، بس مصنف کا اپنا موقف ہے، اس سے ہمیں اتفاق نہیں، جب قرآن اس کو نجس کہا اور عام ائمہ سب کے سب اس کو نجس کہتے ہیں، اس کو نجس ہی قرار دیا جائے گا۔ یہ آیت مصنف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس فرمان میں جس سے مراد حرام ہے، جیسے کہ آیت کریمہ کے سیاق سے واضح، فی الجملہ یہاں کھانے کے سلسلے میں حرام چیزوں کا ذکر ہے، ان کے عین نجس ہونے کا ذکر ہے، حرام تو اللہ نے الگ کہا ہے، لیکن خنزیر کو اللہ نے بطور خاص رجس اور نجس بھی کہا ہے، اس لیے خنزیر کو ہم نجس ہی قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور گوبر وہ نجس نہیں ہوتا۔ یہ ویسے جو ہمیں الفاظ استعمال کرنے چاہیے نا، پاک نہیں کہنا چاہیے ہر چیز، آپ یوں کہیے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جائے یا ان کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب یا گوبر وغیرہ نجس نہیں ہوتا، یہ بس تعبیر کا فرق ہے، اور تعبیر یہی استعمال کرنی چاہیے جو میں نے کہا، آپ کہیے کہ یہ نجس نہیں ہے، یہ نہ کہیے کہ پاک ہے، پاک ہونے سے نا ذرا یعنی ایک بہتری کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، پاک چیز تو محبوب ہوتی ہے نا، پاکیزہ، پاک، تو یہ لفظ طاہر کا یا پاک کا یا پاکیزگی کا یہ محبوب اور پسندیدہ الفاظ ہے، جبکہ یہ جو گوبر یا پیشاب وغیرہ یہ کوئی پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں، آپ یوں کہیے کہ کپڑوں کے پر لگنے سے شریعت نے کہا کہ کپڑے نجس نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ حیوان وغیرہ پالتے ہیں نا، ہمیں تو ان کا سامنا نہیں ہوتا، جن جانوروں حیوان ہوتے ہو نا تو حیوانوں کو پالنے کے لیے ساتھ حیوان ہی بننا پڑتا ہے، گھروں میں حیوان کو گھومے پھرتے ہیں، ان کو پانی پلانا ہے، ان کا دودھ نکالنا ہے، ان کو چارہ ڈالنا ہے، تو ویسے ہی اپنی دم کو ہلاتے ہیں، اور پیشاب کیا ہو تو بھینس وہ دم ہلاتی ہے تو پیشاب کے چھینٹے انسان کے کپڑوں پہ سب پڑ جاتے ہیں، وہاں سے بچہ گزرتا ہے بچے پہ پڑتے ہیں، سب پہ پڑتے ہیں، گھر والے سارے وہ ہر حالت میں جب بھی وہاں سے گزریں گے، بھینس گھر کے اندر بندی ہے یا گائے ہے یا بکری ہے، وہ جگہ جگہ مینگنیاں کرتی پھرتی ہے، باقی پھر ان کے بچے بھاگے پھرتے ہیں، تو ان اشیاء سے بچنا اور ان سے احتراز وہ ایک مشقت کی بات ہے، اس لیے جہاں پر مشقت و شریعت وہاں پر رخصت دیتی ہے، بس یہ ایک حقیقت ہے ان کے گوبر اور پیشاب کے عدم نجس ہونے میں، اب یہ کہی کہ ان کا گوبر یا پیشاب نجس نہیں ہوتا، پاک نہ کہیے، یہ اصطلاح مجھے تو پسند نہیں کم از کم۔ نبی اسلام نے کسی مرض کی وجہ سے اونٹوں کا پیشاب پینے کی اجازت دی تھی، اور راج موقف یہ ہے کہ مرض کی وجہ سے اگر مریض کو
کسی ایسی چیز سے شفا ملتی ہو جس کو اگرچہ ناپسند قرار دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ نجس نہیں ہے تو اس کو بطور علاج کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، دیکھیے صحیح ہے نا، میری روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ اقل و ارینا کے کچھ لوگ آئے، انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقے کے اونٹوں کے چرواہے سے ملنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ باہر چلے جاؤ اور اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیو۔ یہ بطور علاج کے آپ نے کہا تھا۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، اونٹوں کا گوشت کا، ان کا پیشاب وہ نجس نہیں ہوتا۔ اونٹوں کے بارے میں یہ حدیث نص ہے، اور باقی حلال جانوروں کو بھی اونٹوں پر ہی قیاس کیا جائے گا کہ ان کے گوبر اور پیشاب کے نجس ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مسلم نے مزید یہاں پر ایک اور واقعہ بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یا ان کے حالات سے پیش کیا ہے، اور دیگر روایات بھی پیش کی ہے۔ تو بات واضح ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، اب جو لوگ یہ جانور پالتے ہیں ان کے لیے ان کے گوبر اور پیشاب سے بچنا ایک مشکل عمل ہے، یا کہہ لیے کہ ایک پریشان کل عمل ہے، اس لیے شریعت نے یہاں پر کچھ رخصت اور نرمی اختیار کی۔ مزید یہاں پر تابعین کی آثار اور روایات مسلم نے کافی پیش کی ہے۔ یہ نیلم مرزا، یہ سوال کر لیجئے، ہماری کلاس ختم ہو رہی ہے جی۔ جی سر، آپ نے یہ نس لفظ یوز کیا، اس کا مطلب بتا دیں، اور سر پلیز تھوڑے مشکل لفظ نہ بتا دیا کریں آپ خود ہی کبھی۔ نجس بھائی، نجس یہ تو عام سا لفظ ہے، نجس نہیں کہتے ہیں ناپاک جی۔ نس نس تھا، نون ہاں، صاد نس لفظ۔ کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت کو، یا کسی نبی اسلام کی حدیث کو نس کہتے ہیں۔ نس کی جمع نصوص ہے۔ نس کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت کو یا کسی نبی اسلام کی حدیث یا روایت کو نس کہتے ہیں۔ عام طور پر نصوص کا لفظ آتا ہے، نس کا لفظ آتا ہے فقہی کتابوں میں، مراد یہ نس سے ثابت ہے، مراد قرآن کریم کی آیت یا دلیل سے ثابت ہے۔ نس بمعنی دلیل ہوتا ہے جی۔ تو ہم یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، ہماری میٹنگ کا ٹائم تمام ہوا۔ بارک اللہ فیکم، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔